اگے حضور نے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی، فرمایا وَعْلَمْ اے میرے بیٹے ایک جان لو ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، فرمایا اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے تو ہمیں فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکنے جب تک رب نہ چاہے، جب تک رب نہ چاہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا سارے انسان جمع ہو جائیں تو ہمیں نقصان دینا چاہن نہیں دے سکنے جب تک رب نہ چاہے۔ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، کہ ایک ساڑی چاہتے اور ایک چاہتے رب دی، اگر اسی او چاہیے جڑا رب چاہنا تو رب اسا او بھی عطا کرے سی جڑا اسی چاہنے ہیں، جڑا اسی چاہنے ہیں، جے اسی او چاہیے جڑا رب نہیں چاہنا تو رب تعالیٰ اسا اس چاہت دے وچ پریشان کر دے سی جڑا اسی چاہنے ہیں، اور ہو سی وقت بھی ہوا جڑا رب چاہنا۔ انسان جدو اس دنیا دے اندر زندگی گزارنا اس کے مختلف قسم کے حالات ہونے، کدی وہ خوش ہونا، کدی غمگین ہونا، کدی امیر ہونا، کدی غریب ہونا، انسان ہے۔ رب تعالیٰ قرآن وچ فرمانا تلک الایام نداولها بین الناس، اے دن اسی لوگوں کے درمیان پھیرنے رانے ہیں، کبھی اس سے کہڑے، کبھی صحت مند ہونا، کبھی بیمار ہونا۔ اور اس جڑے نشیب و فراز انسان دی زندگی دے اندر ہونے، جڑا بندہ اپنے رب دے اتے بھروسہ کرے نا اور مشکل دے مشکل حالات دے اندر اس دا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہونا کہ میرا رب کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرماسی، وہ بندہ بڑی سونی زندگی گزارنا، چونکہ غمی تو ہر انسان دی زندگی کے اندر موجود ہے، ناکامی، غمی، یہ ہر انسان دے کو کبھی نہ کبھی آنی ہے۔ تو اس وقت اساں قرآن اور حدیث دے وچ کی سبق ملنا، جس ویلے پریشانی آوے، جس ویلے بیماری آوے، جس ویلے ناکامی آوے، جس ویلے کمزوری آوے، بڑھاپا آوے، مختلف قسم کے حالات انسان تے آمن، اس ویلے اساں کی کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم میں ارشاد فرمانا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جڑا اللہ تے بھروسہ کرے نا، آج دا ساڑا موضوع بھی توکل ہے، اللہ تعالیٰ تے بھروسہ، جڑا اللہ تے بھروسہ کرے نا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے، وہ بننے بہتر جانا، وہ شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے، اساں پتا میرا بندہ کیڑی حالات جو گزر رہا۔ اسباب اسی سارے اختیار کریے، توکل آخ نہیں اسامن، اے نہیں کہ گھروں بندہ نکلے نہیں کہ بندہ آخے بھئی ہر چیز میرے کو آ جاوے، اے نہیں۔ اور میں توکل اس چیز کا نام ہے، ساڑھے کو کچھ لوگ نہ کچھ نہیں کریں گے، آخنے جی اللہ سب کچھ کرے سی، اور کچھ ایسے جڑے آخنے جی اپنی محنت تے سارا کچھ موجود ہے، اپنے زور بازو تے اسی ہر چیز حاصل کر گنا، اساں اللہ تے بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں۔ اور توکل ان دونوں ملا کے توکل بننا، اللہ تے بھروسہ کہ اسباب سارے مہیا کرو، محنت اپنی طرفوں پوری کرو، اور وقت رب کی کرو، بھروسہ کرو۔ حضور علیہ السلام کو ایک عربی آیا، دیہاتی، اٹھ دیتے سوار ہو کے، اور آ کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکلوہا و اتوکلو او اطلقوہا و اتوکلو، سوال کیتا یا رسول اللہ کیا میں اپنی اٹھنیاں اپنے اٹھاں بنا تے وقت رب تے بھروسہ کرو، یا میں کھلا چھوڑ کے وقت رب تے کی کرا بھروسہ کرا؟ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرمایا اے کلہا و توکل، صحیح ترمذی دی حدیث ہے، فرمایا پہلے اپنے اٹھاں بن، اس تو بعد رب تے کی کر
بھروسہ کر. اس حدیث تو اساں ایک پتہ چلا کہ بھروسہ رب تے اس ویلے ہونا جس ویلے اسی سارے اسباب مہیا کر دے دیے اور اس تو بعد رب تے نتیجہ اگو نا. ایک طالب علم ہے وہ محنت کرے نا سارا سال محنت کرے نہ رہنا اور جس ویلے وہ پیپر دے کے ہونا اس ویلے بھروسے کہنے پہ ہونا رب تے ہونا اپنی محنت تے نہیں. ساڈے جی مثال ہے اسا سارا کڑکاں گڈیاں پورا سال اسے زمیناں کی کیتا سوارا اسے ہل چلایا سوار کے اس تو بعد اسے بیج پایا کھاد پائیے اور ہن کس سے چھوڑ دیتی اللہ تعالی دے سہارے اور اس دی رحمت دی امید تے اسا ہمیں بھروسہ. ایک اور بندہ جس پورا سال ہل نہیں وایا جبا پیا ہوئے اور باتوں آکھے بیج نہیں پایا اسباب نہیں مہیا کیتے اور بات آکھے میں رب تے بھروسہ کرنا یہ کنک نکل سی کیوں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا مسبب الاسباب ہے وہ بغیر سبب کی بھی چیزاں پیدا کر سکنا لیکن اس کی حکمت ہے اس ہر چیز سبب کے نال کی کیتا جوڑ دیتا. اگرچہ کمزور تو کمزور سبب بھی ہو گئی. حضرت مریم قرآن آخنا حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ بھی والدہ اور تن پتہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ دے کے ہوئے نا پیدا ہوئے نا اور جس ویلے پیدا ہونے لگے نا حضرت مریم کے کوئی بھی نہیں اور آپ کھجور کے درخت کے تلے موجود ہیں. اس ویلے وہاں خوف لائق ہویا. رب تعالیٰ فرمایا فرشتہ بھیج کے اُذِّی اِلَیْکِ بِجِذِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا. قرآن آخنا اس کھجورہ ہلاؤ اور کھجورہ ہلا کے اس تو خشک کھجورے اور تازہ کھجورہ پکیاں ڈھاسن تازہ کھجورہ پکیاں. ہوں تسی اندازہ کرو نا کھجور دے ایک درخت دے وہ چاہے 5 جنے بھی رل کے اساں ہلین وہ ہل نہیں سکنا. وہ ایک عورت ہے اور حالت زید اندر موجود ہے بچہ ہونا والا اور درد کی کیفیت ہے. رب کی فرما رہا اساں ہلاؤ تو آڈے تو تازہ کھجورہ ڈھاسن گویا دسیا کہ کمزور تو کمزور سبب بھی ہے تم اساں اختیار کرو اساں کی کرو اختیار کرو اگے اس سبب وہ مسبب الاسباب ہے اس کے اندر برکت پا دینا اے رب لم یزل دا کم ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام سالہ سال تو بیمار رہے اولاد بھی ختم ہو گئی مال بھی ختم ہو گیا ایک بیوی رہ گئی ایک خود رہ گئے اور بیمارن بظاہر کو شفا کی صورت نظر اور رب تو ویسے بھی شفا دے سکنا لیکن میرے رب نے فرمایا ارکض برجلی کا قرآن آخنا اپنا پاؤں زمین دیتے مارو اور زمین چو پانی نکل سی چشمہ اور اس پانیاں پیو بھی صحیح اور اس نہ غسل بھی کرو رب تعالیٰ شفا عطا فرما دے سی رب تعالیٰ شفا عطا فرما دے سی. اور دیکھو نا کہ اے میں نے کمزور تو کمزور سبب ہم کی کیتا اختیار کیتا اور بعض اوقات جو نا سبب ختم ہو گئے جتھے کمزور تو کمزور سبب سامنے اختیار کرو جس ویلے سبب ہو جائے ختم اس ویلے کہنے تے بھروسہ کرو رب تے اور جڑا اس ویلے میں بھروسہ ہونا نا وہ انسان ہر مشکل جو بچا کے لے رہنا. میں مثال پیش کرنے لگا قرآن جو اور مثال پیش کرنے لگا اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی. میرے رب اے فرمانا جس ویلے موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم لے کے اگے سمندر پیچھے لشکر تو موسیٰ علیہ السلام دے جو دوست ہے وہ آکھن لگے انا لمدرکون اسی تو پکڑے گئے لشکر سارے تو پہنچ گیا. موسیٰ علیہ السلام دا ایمان دیکھو ظاہری سبب کوئی نہیں اور میں نہیں انا معی ربی سیادین میرا رب میرے نال ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا فرما دے سی. بات رب کے فرمایا اپنا عصا مارو سمندر پھٹ ویسی
سمندر رب سمندر میں چکے کر دیتے راستے بنا دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اگ انہاں سٹا جا رہا اور فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں تو ایک بار یہ ساں آنکھو اسی آگ آ کے کر دے ساں ٹھنڈا کر دے ساں انہاں کہا نہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل ماں اللہ کافی ماں اللہ کافی جس ویلے سٹا گیا تو رب تعالیٰ بغیر سبب دے آکھیا فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم اے آگ تو ابراہیم پہ سلامتی والی بھی بن جا ٹھنڈی بھی ہو جا حضرت اسماعیل کے گلے پہ جس ویلے ابراہیم چھری چلائی رب تعالیٰ بغیر سبب دے چھریاں روک دیتا بھائی گلا کٹنا نہیں ہے اور رب بعض اوقات کا او اسباب دے ذریعہ عطا فرمائنا اور بعض اوقات بغیر سبب دی بھی یہ جی چیزیں ہو گئی نا انسان سوچ رہی رہ رہنا آگے ہویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی اللہ تے انج توکل کرو جس طرح توکل کر رہندا حق کے فرمایا لرزقتم کما ترزق الطیر فرمایا تساں انج رزق دیتا ویسی جنہیں پرندہ رزق دیتا بہنا آگے کی فرمایا تغدو خماسن وتروح بتانا فرمایا صبح دے وقت پرندے نکلنے انہوں دا پیٹ خالی ہونا شام دے وقت گھونسلے واپس ہونے انہوں دا پیٹ بھرا ہونا اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہے رب کو بھروسہ بھی کرنا لیکن تسا غور نہیں کیتا گھونسلے دے اندر آ کے پرندیاں کوئی رزق نہیں دینا اس سامنے اپنے گھونسلے چو نکلنا پونا تو انسان گھروں نکلے نہیں کہ آ کے سب کچھ ہو جائے نہیں سب کچھ ہو جائے نہیں اپنی طرف محنت پوری کرو نتیجہ رب دے چھوڑ دو اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری دیتے کیے ہوں سوار ہیں اور میں بچے ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں ارشاد فرمایا یا غلامو اے بیٹے انی اعلمک کلمات میں تو سانا کچھ کلمات سکھنا کچھ وصیت کرنا ایسا کیوں کرنا ہمیشہ یاد رکھنا تو حضور وصیت فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا فرمایا تو اللہ ہر ویلے تسی یاد رکھو اللہ تہاڈی حفاظت فرماسی اللہ کی فرماسی حفاظت دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک فرمایا اللہ یاد رکھو ہر ویلے اللہ تسی اپنے سامنے موجود پیسو تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ جس ویلے سوال کرو تو کہنے کو کرو رب کو کرو اذا انت فاستعن باللہ جس ویلے مدد طلب کرو کہنے کو طلب کرو رب کو طلب کرو اور اگے حضور نے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی فرمایا وَعْلَمْ اے میرے بیٹے ایک جان لو ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك فرمایا اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے تو ہمیں فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکنے جب تک رب نہ چاہے جب تک رب نہ چاہے اور آگے فرمایا وَلَا رَجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فرمایا سارے انسان جمع ہو جائیں تو ہمیں نقصان دینا چاہن نہیں دے سکنے جب تک رب نہ چاہے جس ویلے ہر چیز ہونی رب دے چاہنے نہ آئے کہ وقت رب کے بھروسہ سی کیوں نہ کریے کہ بندے مومن دیا جس ویلے بندہ پریشانی ہونی نا جس ویلے وہ ہوتے امتحان جو فرض کیتا فیل ہو گیا اس سے پریشانی آ گئی اس سے بیماری آ گئی ہے اس ویلے اے حدیث انسان ایک روشن مینار کی طرح کے سامنے موجود ہونی کہ رب تو ہے نا رب تو ہے نا اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کریں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا
اذا خرج الرجل من بیتہ، جس ویلے بندہ اپنے گھر چو نکلے تو کی دعا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اکثر سا یاد ہو سی گھر چو نکلنے کی دعا وے. میرے نال ایک استاد ہونے سرکی ہائی سکول انگے دے عتیق صاحب، وہ فرمانے کئی دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا لیکن اس دعا دی وجہ تو میں بچ گیا، اس دعا دی وجہ تو ہے بچ گیا. اتنی پاور والی دعا ہے. اور ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، اور حدیث کے اندر حضور نے دعا ارشاد فرمائیے اساں یاد کر لو خود بھی اور اپنے بچہ بھی یہ کرو یاد کرواؤ. جس ویلے گھروں نکلو تو دعا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ کی بھی ترجمہ رہے بسم اللہ، اللہ دے نام میں اس کام کا آغاز کرے. سبحان اللہ. فرمایا توکل تو اللہ، میں کس تے بھروسہ کیتا؟ اللہ تے. لا حول ولا قوت، فرمایا برائی پہ بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الا باللہ، رب کی توفیق تو بغیر نہیں ہے. کتنی پیاری دعا ہے، چھوٹی نہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جس ویلے گھروں نکلو، جس کمے واسطے نکلو، یہ دعا کی کرو، پڑھو کہ میں رب تے کی کیتا، بھروسہ توکل کیتا. جس ویلے یہ دعا پڑھو نہ ہو سی کی. ابھی حدیث کے الفاظ سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقال حین اذن، جس ویلے وہ دعا پڑھنا رب کا فرشتہ آ کے اساں جواب دینا. رب کا فرشتہ کی کرنا اساں جواب، اور کی جواب دینا؟ ہدیتا و کفیتا و وکیتا، فرمایا تا ہدایت دیتی گئی، کہنے واسطے ایک دعا کافی بھی ہو گئی، اور تا ہر شرط و محفوظ بھی کر لیا گیا. اور انسان جنگل سے بہنا، انسان کسی اپنی ڈیوٹی تے بہنا، کسی بھی جگہ تے بہنا، وہ دعا پڑھ گنے تو اگے فرشتہ جواب دے رہا، ہر برائی تو ہر شر تو تیری کی کر دیتی گئی حفاظت. یعنی اللہ کی حفاظت اس بندہ چلا رہنا. فرشتہ تو اے آخنا لیکن شیطان کی آخنا فتتنحى له الشیاطین، شیطان سارے اس تو ایک پاسے ہو رہے ہیں. فیقول له شیطان آخر، دو شیطان پہلے شیطان آخنا کیف لک برجل، اس بندے تو کیوں تکلیف دے سے قد ہدیہ و کوفیہ و بکیہ، جیسا ہدایت بھی دے دیتی گئی، جیسا کفایت بھی کر دیتی گئی، جیسا ہر شرط تو بچا بھی لیا گیا، اساں تو کیوں تکلیف دے سے؟ فرشتہ کہہ رہا نا کہ تساں دے دیتی گئی، ہدایت دیتی گئی، تساں کی کفایت کی گئی، ہر شرط تو بچا لیا گیا، اور شیطان کی آخلا کہ ہوں اسی اساں تکلیف نہ دے سکے. کتنی پیاری دعا ہے. اور اس دعا کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ میں بھروسہ کیتا تو کس سے کیتا؟ مسلمان جڑا نا وہ ہمیشہ کس سے بھروسہ کرے نا؟ اللہ تے. وسائل پہ بھروسہ، اور بندہ بیٹھا چنگی نمی سونی اس کو کار ہے، وہ آ کے میں کار پہ بھروسہ کراں تو میں فلاں جگہ پہ پہنچ، ویسا نہیں. سبب بھی اس مہیا کیتا لیکن اصل بھروسہ کس سے ہے؟ رب تے. غزوہ بدر کے اندر مسلمان کتنے؟ 313، اور کافر کتنے؟ 1000. لیکن مسلمانوں کا بھروسہ کہنے دیا اللہ تے. غزوہ موتا کے اندر مسلمان ہے 3000، کتنے؟ 3000، اور ابو کافر ہے 2 لاکھ. کتنے؟ 2 لاکھ. اور کیا تسی جتنی بھی میجرمنٹ لے لو، جتنے بھی تسی اسا ضرب تقسیم کرو، 3000 دا 2 لاکھ نال کیڑا مقابلہ؟ 2 لاکھ نال کسی عام بندے آنکھو دی 3000 بندے جا رہے ہیں اگے 2 لاکھ ہیں، تو وہ سمجھ سیدھا سیدھا خودکشی دینے کا پروگرام ہے. لیکن انہوں کا بھروسہ کہنے دے مومن ہے تو رب پہ کرتا ہے بھروسہ. اسی طرح جنگ یرموک ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تو مسلمان ہے 40,000. کتنے؟ 40,000. اور اگے 2 لاکھ بندے. کتنے؟ 2 لاکھ کافر ہے. لیکن اللہ مسلمانہ کی دیتی
فتح دیتی. اسی طرح جنگ قادسیہ ہوئی, مسلمان ہے 30,000, اگے جڑے ایرانی ہے وہ ہے 1,20,000. رستم ایسی اگے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر دیتی, فتح نصیب فرما دیتی. اس واسطے کہ مومن کا بھروسہ کس تے ہونا, رب تے ہونا. کسی فارسی شاعر نے آکھا نا, سپردم بتو مایا خیشرا تو دانے حساب کمو بے شرا, فرمایا ایسا سب کچھ تھوڑے سپرد کر دیتا, رب جانے ایک چیز کم ہوئے یا زیادہ ہوئے. اور جس ویلے تاریخ تسی پڑھو نا, جس ویلے مسلمانہ اپنے آپ پہ بھروسہ کیتا, انہوں نے قدم لڑکھڑا گئے. غزوہ حنین جب ہویا اور مسلمان تعداد زیادہ ہے, مقابلے جڑے کافر ہے وہ کم ہے, اس ویلے مسلمان آکھا لازمی گل دل چ گل تو رہنی, جس ویلے اسی تھوڑے ہیں اس ویلے اساں اللہ کی عطا کیتی, فتح عطا کیتی. تے آئی ساری تعداد کی رہی زیادہ, آئی تو فتح یقینی ہے. لیکن جس ویلے مسلمان گئے, حضرت خالد بن ولید اگے گئے, کافر یکدم حملہ کیتا کہ مسلمانوں دے پیر لڑکھڑا گئے. رب تعالیٰ قرآن اتار دیتا. رب تعالیٰ قرآن فرمانا اذ اعجبتکم کثرتکم, فرمایا غزوہ حنین کے اندر تس آکھا اسی بڑے زیادہ, لیکن رب تعالیٰ انج حملہ کروایا کہ تھوڑے پیر اکھڑ گئے. رب دسنا چاہنا اصل فتح اصل کامیابی وہ کثرت نال نہیں ہے, پاور نال نہیں ہے, رب دی مدد دے نال ہے. کس دے نال ہے؟ رب دی مدد دے نال ہے. اور جس دے نال رب دی مدد شامل حال ہو جائے, وہ تعداد تھوڑی بھی ہوئے, وہ لکھاں کافران ہوتے کیا ہوگا حاوی ہوگا. اکبر علی آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا سونا ایک شعر لکھا, فرمایا رضائے رب پہ راضی, رضائے رب پہ راضی رہ, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا, خدا کا حکم تو کیسا. اور آخر ایک وظیفہ تو میں دسن لگا, اور اے بھی حدیث پاک دے اندر ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جیڑا بندہ صبح اور شام 7 مرتبہ اے دعا پڑھے, وہ دعا کیڑی ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ بھی آیت ہے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. یہ ترجمہ کیڑی ہے, حسبی اللہ, اللہ ماں کافی, لا الہ الا ہو, اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, علیہ توکلت, میں بھروسہ کس سے کیتا, رب تے, وہ رب العرش العظیم, وہ عرش عظیم دا مالک ہے. عرش عظیم دا کتنی پیاری دعا ہے. فرمایا جس یہ ذکر ہے کہ میرا رب میرے واسطے کی دے کافی ہے. فرمایا صبح اور شام 7 مرتبہ تسا اے دعا پڑھنی ہے, جنہیں پرسوں تک کیے ہو سی. حضور بھی حدیث ہے, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دے تمام معاملات اور پریشانیاں دے وچ اس بندے کافی ہو گئے سی, اس بندے کی ہو گئے سی کافی ہو گئے سی. یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں, اور اس دعا دے اندر کس چیز کا ذکر ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت, میں بھروسہ کیتا کس تے, اللہ تے. اس نے بھی توکل دا درس ہے. اور گھروں لگو تم یاکو انی توکلت علی اللہ, میں توکل کس تے کیتا, اللہ تے. اگر یہ سبق اسی یاد کر گئی ہیں, کوئی پریشانی نہ رہے, کوئی پریشانی نہ رہے. اس واسطے کہ ایک ساڑی چاہتے اور ایک چاہتے رب دی. اگر اسی او چاہیے جڑا رب چاہنا, تو رب اسا او بھی عطا کرے سی جڑا اسی چاہنے ہیں, جڑا اسی چاہنے ہیں. جے اسی او چاہیے جڑا رب نہیں چاہنا, تو رب تعالیٰ اسا اس چاہت دے وچ پریشان کر دے سی جڑا اسی چاہنے ہیں, اور ہو سی وقت بھی ہوا جڑا رب چاہنا, جڑا رب چاہنا. اس واسطے رب تعالیٰ جو بھی معاملات تواڈے نال کر رہا الحمدللہ, اور بھروسہ کس تے ہوئے, رب دی ذات تے. بندے مومن دی زندگی سوکھی ہوئے نہیں, آسان ہوئے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات دیتے توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ